کیپٹل ہل کا واقعہ جو ہے اس میں کوئی ایسی جو شواہد جو تھے وہ نہیں ملے۔ 2020 کا جو الیکشن تھا وہ متنازع الیکشن تھا۔ پاکستان کے حوالے سے میں جب بات کروں کوئی قابل ذکر شخصیت پاکستان کی مدعو نہیں تھی، نہ پاکستان کو سرکاری سطح پہ کوئی دعوت نامہ ملا۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے کچھ اقدامات ایسے ہیں جس میں ایک یو ٹرن نظر آ رہا ہے۔ امریکہ میں انتقال اقتدار کا عمل مکمل ہو گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھا لیا۔ امریکہ کے 47ویں وہ صدر بن چکے ہیں اور امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جان رابرٹس نے صدر ٹرمپ سے عہدے کا حلف لیا۔ واشنگٹن ڈی سی میں شدید سردی کے باعث 40 سال کے بعد حلف برداری کی تقریب انڈور ہوئی۔ حلف برداری کی تقریب میں پاکستان سمیت دنیا بھر کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عہدہ سنبھالتے ہی بائیڈن انتظامیہ کے کئی احکامات الٹ دیے ہیں۔ حلف اٹھانے کے بعد پہلے ہی دن جو بائیڈن کے 80 سے زیادہ ایگزیکٹو آرڈرز منسوخ کر دیے گئے اور کیپٹل ہل کے مجرموں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ نو منتخب امریکی صدر نے تاریخی خطاب کیا۔ سب سے پہلے امریکہ کا نعرہ بلند کیا، اپنے ملک اور قوم کو دنیا بھر میں عظیم بنانے کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ امریکہ سے سیاسی اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ ختم کریں گے، ملکی سرحدوں کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے اور کسی کو امریکہ سے ناجائز فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی سرحدوں پر ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی تارکین کو واپس بھیجیں گے۔ اسی سچویشن پر ڈسکشن کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما آغا محمد صالح صاحب نے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو عظیم تر بنانے کا اعلان کیا ہے، ان کا ابتدائی خطاب یقیناً آپ نے بھی سنا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے تاریخی اعلانات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے قابل عمل ہیں اور امریکہ کے لیے آگے چل کے کتنے مؤثر ثابت ہو سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دیکھیے، صدر ٹرمپ نے جو امریکہ میں اویکننگ پیدا کی ہے اور ایک کنزرویٹو امریکہ کی بنیاد رکھی ہے دوبارہ سے، آپ سب نے دیکھا ہوگا ان کا خطاب، اور اس خطاب کو جو ان کی کیمپین کا دورانیہ تھا اس میں وہ ایک اگریسو ٹون تھی۔ یہاں جو ان کا گفتگو کا سلیقہ اور انداز تھا، اس نے میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کو متاثر کیا ہے، اور خاص طور پہ ایک چیز آپ نے محسوس کی ہوگی کہ جو گزشتہ صدور تھے وہ سب موجود تھے، اور متعدد مرتبہ یعنی کاؤنٹ لیس ٹائم دے اسٹوڈ اپ، اور اسٹینڈنگ اویشن کے ساتھ وہ ان کے ہر اس جملے پہ تالی بجاتے نظر آئے، سوائے اس کے کہ جب انہوں نے کہا سوائے جب انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ میں صرف 2 جینڈرز ہیں۔ یہ پیغام تھا ان قوتوں کو جو پوری دنیا میں ایک فار لیفٹ کا ایجنڈا، LGBTQI+ کا ایجنڈا جو پھیلا رہے تھے، جس کو امریکہ میں بہت مشکلات تھیں، اور کنزرویٹو امریکہ جو ہے اس کا جو لینڈسکیپ ہے وہ کنزرویٹو ہے، وہ خدا پرست ہے، وہ عیسائی ہیں، اور انہوں نے اس کو بہت واضح میسج دیا ہے۔ اور اس سے پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ امریکہ میں گے میرج جو ہے اس کو وہ سپریم کورٹ میں ریویل کروائیں گے۔ یہ بہت بڑا قدم ہے ان کا۔ بالکل آغا صاحب، ہمیں اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا کہ ٹرمپ نے کیپٹل ہل معاملے میں ملوث فسادیوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اقدام کو امریکی کیسے دیکھ رہے ہیں اور امریکیوں کے لیے کتنا بڑا قابل قبول عمل ہوگا؟ دیکھیے جی، کیپٹل ہل کا واقعہ جو ہے، جسے انسرکشن کہا گیا، جسے بغاوت کہا گیا، اور اس کو ایک رنگ دینے کی کوشش کی گئی، تو بہرحال اس میں کوئی ایسی جو شواہد جو تھے وہ نہیں ملے، اسے ایک پورٹرے کیا گیا۔ اور 2020 کا جو الیکشن تھا وہ متنازع الیکشن تھا، جس کو صدر ٹرمپ نے 20 جنوری 2020 کے جو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی 21 میں، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور نہ اس تقریب میں شرکت کی۔ اور ڈیفینیٹلی وہ لوگ جو صدر ٹرمپ کے لیے وہاں اکٹھے ہوئے تھے انہیں اکسایا گیا، اور انہیں جس طرح سے وہ لیڈ کیا گیا، وہ ڈیفینیٹلی اس میں بہت سارے ایسے مسائل تھے، اور پورے ملک میں شدت تھی اس بات پہ کہ یہ غلط ہوا ہے۔ بالکل صحیح آغا صاحب، میرا خیال ہے کہ بہت ویلکم پذیرائی ملی ہے، ماں سوائے اس کے کہ وہ ناقدین جنہوں نے وہ سزائیں دی ہیں وہ اس پہ کرٹیسائز کریں گے، لیکن پاپولر لیڈر اور پاپولر لیڈر کے اقدامات کو چیلنج کرنا امریکہ جیسی ریاست میں، ملک میں بہت مشکل ہے۔ صحیح آغا صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے سینئر سیاستدان مشاہد حسین سید نے ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کو خوشائند قرار دیا اور کہا کہ ان کی پالیسیز کے اثرات دنیا کے ہر ملک پر ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے اثرات یہ سمجھائیے گا
किस तरह से होंगे पूरी दुनिया के लिए, और खास तौर पर क्या पाकिस्तान इसमें शामिल होगा? देखिए, बहुत खुशाइंद होंगे, काश के पाकिस्तान इसमें शामिल होता। और मेरा ख्याल है कि कोई काबिल जिक्र पाकिस्तानी बशमूल मेरे के बावजूद, मेरे पास एक इनविटेशन था, चूंकि मैं बीइंग ए डेमोक्रेट उनको 2016 में भी मैंने उन्हें सपोर्ट किया, 2020 में भी मैं उनका हिमायती था। इस दफा तो मैंने न्यूयॉर्क में रैलीज का इनेकाद किया, न्यूयॉर्क से 12% वोट पड़े, तो कोई मौजूद नहीं था। पाकिस्तान के हवाले से मैं जब बात करूं, कोई काबिल जिक्र शख्सियत पाकिस्तान की मौजूद नहीं थी, ना पाकिस्तान को सरकारी सतह पे कोई दावतनामा मिला। तो पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है कि उस लिस्ट में शामिल ही नहीं है जहां पाकिस्तान की कोई अहमियत हो। इसके बरक्स चीन जैसा मुल्क जिस पे वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनको दावतनामा भेजा गया। इंडिया जो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उनको दावतनामा भेजा गया। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। और मैं तादाद मरतबा मुख्तलिफ चैनल्स पे ये बात कह चुका हूँ, हमारी फॉरेन पॉलिसी का कोलैटरल डैमेज है, यानी कलेक्टिव विजडम जो है वो प्रिवेल नहीं कर रही है। हमने वो ड्रॉ किए मेजर्स, और बहरहाल हमें एक नुकसान पहुंचा है और पहुंचने का अंदेशा है। बिल्कुल ठीक। आगा साहब, पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से बात कर लेते हैं। बताइएगा, डोनाल्ड ट्रंप की वापसी पर पाक अमेरिका ताल्लुकात में क्या तब्दीलियां आ सकती हैं? देखिए जी, डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले आप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ इकदाम ऐसे हैं जिसमें एक यू टर्न नजर आ रहा है। और वो यू टर्न क्या था कि कांग्रेस में 901 रेजोल्यूशन पास हुआ, आपके एक्सपर्ट्स जो डायस्पोरा है उसके साथ आपका ट्रस्ट डेफिसिट है, आपके यहाँ वो प्रोसेस नहीं है कि जिस प्रोसेस में आप अमेरिका को बकायदा उसका मुताला करें और उसको समझें कि अमेरिका का निजाम कैसा है, अमेरिका का फॉरेन ऑफिस कैसे एक्ट करता है। हमने वो काम नहीं किए। और उसके बाद सबसे बड़ा जो मुझे जो मेरे लिए तशवीश की बायस है कि हमारे पाकिस्तान कॉकस के जो चेयर पर्सन थे कांग्रेसमैन टॉम सवाजी, जो हमारे सैलाब के दिनों में पाकिस्तान में भी आए, वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मिले और फिर अपना आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मिले, और उसके बाद चंद हफ्ते पहले वो एक पाकिस्तानियों के इज्तिमा में ISI को और फौज को वो तनकीद कर रहे थे। तो उनका यू टर्न, इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका के बिल्कुल ठीक है, हमें समझने की ज़रूरत है कि ये मतलब उनका दफ्तर खारजा जो है वो किस तरह से काम करता है और उनका क्या तरीक़ाकार है, इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपनी पॉलिसीज़ को तरतीब दे सकते हैं। ये नुक्ता आपने बड़ा अहम उठाया। आगा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।